المعصومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسین منی و انا من الحسین. خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا بولیں، اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. حاضرین مجلس، شرکائے مجلس، بانیان مجلس کی جو بھی حاجات ہے پوری فرما، تمام مشکلات مسائل حل فرما. باہر تمام مریضوں کو شفا یابی عطا فرما. آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں. محمد و آل محمد. عزاداران سید الشہداء، محرم الحرام ایام شہادت امام حسین علیہ السلام، آپ سب کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض دیں. یہ مہینہ انقلاب کا مہینہ ہے. کربلا ایک انقلاب کا نام ہے اور اس انقلاب کا بانی حسین ابن علی ہے. بنی امیہ کی حکومت یزیدیت کی شکل میں چلتی آ رہی تھی. اس تخت یزیدیت کو حسین ابن علی نے انقلاب کے ذریعے الٹایا، نابود کیا، اور صدیاں گزر گئی. آج بھی حسین ابن علی کا یہ کارنامہ زندہ و جاوید ہے. ایسا لگتا ہے جیسے یہ کارنامہ حسین ابن علی نے کل ہی انجام دیا ہو. حسین ابن علی کی شہادت نے ہم سب کو، ہر مومن کو، ہر زندہ ضمیر انسان کو اس قدر بیدار کیا. یاد حسین مناتے ہیں، اور یاد حسین منانا یہ سنت رسول اکرم ہے. حسین ابن علی کوئی معمولی ہستی نہیں، بلکہ جس کی یاد حبیب خدا رسول اللہ نے منائی ہے. اور ہم عزاداری اپنی جیب سے نکال کر اپنی طرف سے برپا نہیں کرتے، بلکہ یہ سنت دین ہے، سنت رسول اللہ ہے. یہ عزاداری دنیا بھر میں برپا ہے. ہر علاقے میں اپنے اپنے انداز میں عزاداری امام حسین علیہ السلام برپا ہے. ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں، ہر ملک کے اندر مختلف بہانوں سے لوگ احتجاج کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، نقصانات کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں. غلطی حکومت کی ہوتی ہے، نقصانات عوام کو پہنچاتے ہیں، عام غریب ریڑھی والے کو نقصان پہنچاتے ہیں. تقریباً یہ ہر ریلی کے اندر، ہر احتجاج کے اندر ہوتا ہے. لیکن عزاداری حسین ابن علی ایسا احتجاج ہے، اس جیسا احتجاج، پرامن ترین احتجاج کائنات میں نہیں ملتا. یہ احتجاج ہے یزیدیت کے خلاف، یہ احتجاج ہے باطل کے خلاف، یہ احتجاج ہے بے دینی کے خلاف، یہ احتجاج ہے انحرافات کے خلاف.
اور ہم حسین ابن علی کے اس احتجاج میں شانہ بہ شانہ حاضر ہیں۔ ہم عزاداری کی شکل میں حسین ابن علی کے شانہ بہ شانہ شامل ہیں، اور یہ سعادت سمجھتے ہیں یہ ہم اپنے لیے باعث نجات سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ رسول کی حدیث ہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ یہ فرش عزا، یہ نجات کی کشتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نام حسین ابن علی نام نجات ہے۔ فرش حسین ابن علی یہ فرش نجات ہے۔ فرش حسین ابن علی و عزاداری حسین ابن علی جس میں تمام مشکلات کا حل رکھا ہے۔ نجات کی کشتی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی جس طرح کی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، آئے فرش عزا پر حسین کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائیں، خدا کی بارگاہ میں حسین ابن علی اس نجات کی کشتی کو وسیلہ قرار دیں۔ عزاداران سید الشہداء، یہ حدیث نورانی حسین منی و انا من الحسین، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے۔ ہم تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں، ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ہر نبی نے اپنے بیٹے سے محبت کی، بے انتہا محبت کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کی، کتنی محبت کی، یوسف کی جدائی میں رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں، حضرت ابراہیم سب سے زیادہ خداوند متعال کے بعد جس سے محبت کرتے تھے وہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل تھے۔ ہر نبی نے اپنے فرزند سے محبت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں، حضرت آدم اپنے فرزند حضرت حابیل سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جب آپ کے بیٹے حضرت حابیل کو قابیل نے شہید کیا، حضرت آدم کو رو رو کر آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی کسی نبی نے یہ نہیں فرمایا میں اپنے بیٹے سے ہوں اور میرا بیٹا مجھ سے ہے۔ فقط ایک رسول، ایک نبی خاتم ملتے ہیں تاریخ اسلام میں جس نے اپنے بیٹے حسین ابن علی کے بارے میں فرمایا حسین منی و انا من الحسین۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ ہے مقام حسین ابن علی جس کا عاشق رسول خدا ہے، ہم اسی حسین کے عاشق ہیں، اور یقین کیجئے یہی عشق کافی ہے آپ کی نجات کے لیے، آپ کی شفاعت کے لیے۔ اور آپ کا یہاں آنا کون لائے آپ کو یہاں پر؟ آپ کو یہاں پر بانی اذان نے نہیں بلایا، آپ کو یہاں پر حسین ابن علی کے عشق نے بلایا۔ آپ کو یہاں پر اس منبر کے سطح سیکرٹری کے اعلان نے نہیں بلایا، آپ کو وقت کے امام نے بلایا ہے۔ ہر زمانے کے امام کی پیروی اس زمانے کے شیعوں کی ذمہ داری ہے۔ امام حسین کے زمانے میں پوری دنیا میں امام حسین کے پیروکار شیعہ موجود ہیں، مکہ میں، مدینے میں، شام میں، یمن میں، بصرہ میں، سب کو امام نے دعوت دی، بلایا، اپنے قیام میں شمولیت کی دعوت دی، لیکن فقط 72 تن نکلے۔
اپنے مولا کے فرمان پر عمل کرنے والے فقط 72 نکلے، لیکن آج پوری دنیا پر یہ عزاداران حسین ابن علی اپنے وقت کے امام زمن کو اپنے وجود سے یہ پیغام دے رہے ہیں، اے وقت کے امام زمن، آپ آج کے کربلا میں حاضر ہو جائیں، ہم اپنی جان آپ پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اس فرش عزا و اس عزاداری کے ذریعے سے اپنے وقت کے امام کو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ اگرچہ کوفی ہمارے امام حسین ابن علی کو تنہا چھوڑ گئے، امام مظلوم کربلا کے ساتھ بے وفائی کر گئے، لیکن ہم نہ کوفی ہیں نہ شامی ہیں، ہم کربلائی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ یہ فرش عزا ثبوت ہے اس بات کا، یہ مجلس عزا ثبوت ہے اس بات پر۔ عزاداران سید الشہداء، جس واقعہ کربلا کی ہم یاد منانے یہاں آئے ہوئے ہیں، یہ واقعہ کربلا 2 کرداروں کا مجموعہ ہے۔ توجہ چاہیے، واقعہ کربلا میں 2 کردار ہیں، ایک طرف یزیدیت ہے، دوسری طرف حسینیت ہے، ایک طرف ظلمتوں کا کردار ہے، دوسری طرف نور کا کردار ہے، ایک طرف لشکر باطل ہے، دوسری طرف لشکر حق ہے، ایک طرف امام باطل ہے، دوسری طرف امام برحق ہے، ایک طرف دین کو نابود کرنے کے لیے لشکر پہنچے ہوئے ہیں، دوسری طرف دین کی حفاظت کے لیے لشکر پہنچا ہوا ہے، ایک طرف وارث بنی امیہ ہیں، دوسری طرف وارث محمد مصطفیٰ ہے، ایک طرف لشکر یزید ہے تو دوسری طرف لشکر حسین ہے، ایک طرف اولاد یزید ہیں، آل یزید ہے، دوسری طرف آل علی بن ابی طالب ہے، اور ہم یہاں موجود ہیں، کس لشکر میں ہمارا شامل ہونا ہے؟ ہم آج اس فرش عزا پر شان آ کر یہ بتا رہے ہیں، ہمارا لشکر لشکر حسین ابن علی، ہمارا قافلہ قافلہ حسین ابن علی ہے، ہم سپاہی حسین ابن علی ہیں، ہم یہاں آ کر اپنے گریہ کے ذریعے، اپنے آنسوؤں کے ذریعے، اپنی شرکت کے ذریعے یہ بتلا رہے ہیں کہ اے مولا حسین مظلوم کربلا، ہم کربلا میں موجود نہیں تھے، اے کاش ہم کربلا میں موجود نہیں تھے کہ اپنی جانیں آپ پر نچھاور کریں، لیکن ہم خدا کی قسم اٹھا کر اس فرش عزا پر یہ بتلا رہے ہیں، اگر ہم بھی آپ کے زمانے میں ہوتے ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیتے، ہم اپنا خون آپ پر قربان کر دیتے، ہم اپنی اولادیں آپ پر قربان کر دیتے۔ بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کربلا میں 2 لشکر ہیں، ایک طرف لشکر موجود ہیں، یہ لشکر کس لیے آیا ہے؟ حرص دنیا کی وجہ سے، مال دنیا کمانے کے لیے، آل علی کو لوٹنے کے لیے، مال غنیمت لوٹنے کے لیے آیا ہوا ہے ایک لشکر۔ دوسرا لشکر مال لوٹنے کے لیے نہیں بلکہ مال قربان کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ ایک طرف خریدنے آیا ہوا ہے، دوسری طرف حسین ابن علی کا لشکر
مقام و مرتبہ قربان کرنے کے لیے آئے ہوئے. کوئی قبیلے کا سردار ہے, کوئی اپنے لشکر کا سردار ہے, لیکن اپنی سرداری حسین ابن علی کے قدموں میں رکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. دوسری طرف لشکر یزید میں جو اس لشکر کا سپہ سالار ہے عمر سعد, یہ آیا ہی اس لیے تاکہ اس کو سرداری ملے, تاکہ حسین ابن علی کی شہادت کے بدلے میں مقام و مرتبہ حاصل کریں. لیکن دوسری طرف ابو الفضل العباس لشکر حسین ابن علی کا سپہ سالار اعلیٰ بننے نہیں بلکہ اپنے وقت کے امام پر جان دینے کے لیے آئے ہوئے. اس قدر حسین جوان کربلا میں آئے ہوئے ہیں, اس لیے اپنے وقت کے امام پر اپنی خوبصورت شکل و شباہت قربان کر دیں. 6 ماہ علی اصغر کربلا میں موجود ہیں, اپنے گھر میں اپنا سکون, اپنا جھولا چھوڑ کر کربلا کے صحرا میں آئے ہوئے ہیں. کس لیے؟ وقت کے امام پر اپنی جان نچھاور کر دیں. وہ بیویاں جو اپنے گھر میں باپردہ تھی, ابو الفضل عباس کے سائے میں سکون کی نیند سو رہی تھی, یہ بیویاں اپنی چادر لٹانے کربلا پہنچی ہوئی. کس لیے یہ لشکر کس لیے آیا ہے؟ اتنا قیمتی لشکر حسین ابن علی کے ساتھ کس لیے آیا ہے؟ تاکہ پوری دنیا کو یہ بتا سکیں اگر دین خدا کا معاملہ ہو. اذان کے احترام میں عزیزان گرامی, یہ قیمتی لشکر حسین کے ساتھ اسی اذان کو بچانے پہنچا ہے, اسی محمد کے نام کو بچانے کے لیے کربلا پہنچا ہے. وگرنہ ہر کوئی اپنے گھر میں سکون سے رہ رہے تھے, عزت و احترام سے رہ رہے تھے, لیکن جب دین خدا کا معاملہ ہو, جب دین محمدی کا معاملہ ہو, جب قرآن کا معاملہ ہو, تو نہ فقط سکون برباد کیا, نہ فقط سکون قربان کیا, بلکہ اپنے خون سے بھی دریغ نہیں کیا. اپنی جان قربان کرنے سے بھی اس لشکر نے دریغ نہیں کیا. یہ لشکر آج ہم میں سے ہر کوئی اپنے اندر دیکھیں. کربلا کے اندر جو 2 لشکر موجود تھے, یہ 2 لشکر ہر انسان کے نفس کے اندر موجود ہیں. آپ کے اندر بھی یہ 2 لشکر موجود ہیں, میرے اندر بھی یہ 2 لشکر موجود ہیں. میرے اندر حرص ہیں, لالچ ہیں, طمع ہیں, دنیا پروری ہے, دنیا پرستی ہے, مال و دولت سے محبت ہے, مقام و مرتبہ و جاہ طلب اگر میرے اندر موجود ہیں تو یقین جان لیں میرے اندر لشکر یزید موجود ہے. کیوں؟ لشکر یزید کے اندر یہی خامیاں تھی. تمام برائیوں کا مجموعہ اگر دیکھیں, اس کا خلاصہ نکالیں تو لشکر یزید کی صورت میں نکلتا ہے, اور تمام کمالات کا مجموعہ اگر سمیٹیں تو کربلا میں حسین ابن علی کے لشکر کی شکل میں نکلتا ہے. اگر ہمارے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ موجود ہے, اگر ہمارے اندر قرآن سے محبت ہے, اگر ہمارے اندر نماز سے محبت ہے, اگر ہمارے اندر دین سے محبت ہے, یہی لشکر حسین ابن علی ہے. یقین جانے ہم لشکر حسین میں ہیں, لیکن اگر ہمارے اندر جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, خیانت ہے,
فریب ہیں، دو نمبری ہیں، یقین جان لیں ہم ابھی یہاں بیٹھ کر لشکر یزید میں شامل ہیں۔ یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے، ہم نے کس لشکر میں اپنا نام لکھوانا ہے، لشکر سعادت میں، لشکر نجات میں یا لشکر ہلاکت میں، لشکر سعادت میں یا لشکر ہلاکت میں۔ عزیزان گرامی، یہاں خواتین بھی موجود ہیں، ایک پیغام خواتین کے لیے دینا چاہوں گا، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب اہل بیت کی شان میں آیے مجیدہ نازل ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، رسول اللہ نے منبر سے اس آیے مجیدہ کی تلاوت کی، فرمایا کہ میں نے رسالت کے لیے اتنی زحمات برداشت کی، اتنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن اس اجر رسالت کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے میری اطاعت سے محبت کی۔ میری نبوت کی تبلیغات کا اجر و صلہ تم امت محمد نے مجھے اہل بیت سے محبت کی شکل میں دے دی ہے۔ صحابی اٹھ کر سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ، آپ کی اطاعت سے کون مراد ہیں جن کی محبت اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، جن کی مودت خدا نے ہم پر واجب قرار دی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہم فاطمہ و علی و ابوہما، میری اطاعت، جن سے محبت، جن کی مودت خدا نے تم پر فرض کی ہے اور جن کی محبت میری رسالت کا اجر ہے، وہ فاطمہ، علی ابن ابی طالب اور ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین، انہی سے محبت کریں، انہی پانچ سے محبت کریں، میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا، میں اپنی رسالت و نبوت کا اجر تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے ان پانچ سے محبت کے، اور ان پانچ سے محبت کا نتیجہ اس پانچ کو نہیں تمہیں ملے گا، تمہاری نجات اس پانچ کے پاس ہے، تمہاری نجات کے لیے جو کشتی خدا نے مقرر کی ہے وہ یہی پانچ ہیں۔ عزیزان گرامی، تاریخ اسلام میں خواتین کا بہت بڑا کردار ہے۔ میں دو کردار آج پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، خواتین بھی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ دو کردار کربلا میں مردوں کے لیے پیش کیا ابھی، اور ان دو کرداروں میں خواتین بھی شامل ہیں۔ اب میں جو دو کرداریں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ خواتین کے ساتھ مختص ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے دوران کوفہ کے اندر امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر کس کو بنا کر بھیجا؟ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے کوفہ کے اندر 18,000 کا لشکر تیار کیا۔ 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پر حسین ابن علی کی بیعت کی۔ اس لشکر کو لے کر حضرت مسلم کوفہ میں دارالامارہ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ کس لیے؟ دارالامارہ کے اوپر حملہ کرنا تھا۔ دارالامارہ کے اوپر حملہ کر کے امام حسین سے پہلے دارالامارہ کو پاک و پاکیزہ کرنا تھا۔ اس وقت کوفہ کے اندر یزید کی طرف سے والی کون تھا؟ ابن زیاد لعین تھا۔ یہ لعین کوفہ کے اندر یزید کی طرف سے حاکم تھا۔ حضرت مسلم نے لشکر 18,000 کا لے کر دارالامارہ کا گھیراؤ کیا، اور ہانی بن عروہ کو اس لعین نے اسیر کر کے دارالامارہ میں بند رکھا تھا۔ مسلم ابن عقیل نے تقاضا کیا ہانی بن عروہ کو بھی آزاد کریں،
اور دارالعمارہ کو بھی اپنے نجس وجود سے پاک کریں۔ کیوں؟ اس لیے اس دارالعمارہ کے اندر اس ہستی نے آنا ہے جو اس دارالعمارہ کو اپنا مقام عطا کرے۔ یہ دارالعمارہ تمہارے لائق نہیں ہے اور نہ تو اس دارالعمارہ کے لائق ہے۔ اس نجس وجود کو پاک کرنے کے لیے گھیراؤ کیا۔ ابن زیاد کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں مسلم مجھ سے اقتدار چھین کر حسین ابن علی کے لیے زمینہ سازی نہ کریں۔ اس خوف سے کوفہ کے تمام لوگ مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں بیعت کر کے ابن زیاد کے خلاف قیام کر چکے ہیں۔ اسلحے سے لیس لشکر ہے، کوئی بھی سپاہی اسلحے سے خالی نہیں ہے۔ عمر ابن زیاد نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ کوفہ کی مسجد میں جاتا ہے، یہ لعین جا کر کوفہ کی تمام خواتین کو جمع کرتی ہیں۔ توجہ کرے خواتین حضرات، کوفہ کی تمام خواتین کو مسجد میں ابن زیاد نے جمع کی۔ کوفہ کے تمام مرد مسلم کے ساتھ دارالعمارہ کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، خواتین مسجد میں ابن زیاد نے جمع کی ہیں اور ان کو خطبہ دیا۔ ابن زیاد نے کیا خطبہ دیا؟ ان خواتین کی توہین کی اور دھمکی دی، اگر یہاں سے اٹھ کر جا کر دارالعمارہ کے باہر سے اپنے اپنے مردوں کو وہاں سے گھر نہ لے گیا تو میں تمہارے سامنے تمہارے مردوں کو چیر پھاڑ ڈالوں گا اور تم عورتوں کو میں اپنے لشکر کے لیے حلال کرا دوں گا۔ تمہاری بے حرمتی کی، ان کوفی عورتوں کی بے حرمتی کی، اور کہا تم عورتوں کو اپنے لشکر کے لیے حلال قرار دوں گا۔ یہ خواتین سہم گئی، ڈر گئی، مسجد سے اٹھی اور تمام خواتین جا کر دارالعمارہ کے باہر سے کسی نے اپنے بھائی کے ہاتھ کو تھاما، کسی نے اپنے شوہر کے ہاتھ کو تھاما، کسی نے اپنے بیٹے کے ہاتھ کو تھاما۔ ایک ایک کر کے ان خواتین نے 18,000 لشکر کو خالی کرایا اور مغربین کے بعد، نماز مغربین کے بعد 18,000 لشکر میں سے مسلم تنہا رہ گیا۔ مسلم کی تنہائی ان عورتوں کے کردار سے ہوئی۔ واقعہ کربلا میں عورتوں کا ایک کردار یہ ہے، اور واقعہ کربلا کے اندر عورتوں کا ایک کردار یہ ہے۔ علی اکبر کو بھی کسی عورت نے ہی تیار کر کے کربلا پہنچایا تھا، علی اصغر کو بھی ایک ہی خاتون نے تیار کر کے کربلا پہنچایا تھا، شہزادہ قاسم کو بھی کسی عورت نے کربلا کے لیے تیار کیا تھا، حسین ابن علی کو بھی ایک سیدہ فاطمہ نے کربلا کے لیے تیار کیا تھا۔ خواتین نظام، آپ اپنے آپ کو کس کردار میں ڈالیں گے؟ آپ اپنے آپ میں جھانکیں، آج آپ کن کرداروں کو اور کن کرداروں کی تربیت کر رہے ہیں، کن اولادوں کی پرورش کر رہے ہیں؟ عزاداران سے خوش ہوتا محترم ذاکر صاحب پہنچ چکے ہیں، مسائل وہی بیان کریں گے۔ فقط آج کی مناسبت سے حضرت شبیہ پیغمبر علی اکبر کے مسائل کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ عزاداران سید الشہداء، عرض ہوا علی اکبر شبیہ رسول اکرم کائنات میں خوبصورت ترین ہستی ایک رسول اکرم تھے، اور رسول کے بعد شبیہ رسول علی اکبر تھے، جسے اگر کوئی اجنبی علی اکبر کو اگر کوئی اجنبی ایک مرتبہ دیکھ لیتا، دوسری مرتبہ دیکھنے کے لیے ضرور واپس لوٹ آتا۔ روز عاشور میں مختصر کر رہا ہوں،
علی اکبر علیہ السلام اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہو کر اذن جہاد طلب کرتے ہیں۔ امام حسین کی خدمت میں جا کر علی اکبر شہادت اور اپنی جان قربان پیش کرنے کے لیے اپنے بابا سے اذن طلب کرتے ہیں۔ امام حسین جواب دیتے ہیں، میرے لال اکبر، میں صبح سے اس انتظار میں تھا کہ کب میرا اکبر آئے گا اور اذن جہاد طلب کرے گا۔ عزاداران سید الشہداء، امام حسین علیہ السلام نے اس جنگ میں یہ قانون بنایا ہوا تھا کہ ہر سپاہی کو ابوالفضل عباس تیار کرتے تھے، زرہ پہناتے تھے، خول پہناتے تھے، گھوڑے کے اوپر بٹھاتے تھے اور اشقیاء کی طرف بھیجتے تھے۔ لیکن ایک شہید ایسا بھی تھا جسے حسین ابن علی نے خود تیار کیا، جس کے لاشے کو بھی حسین ابن علی نے خود اٹھایا، اور وہ شبیہ پیغمبر علی اکبر ہے۔ حسین ابن علی نے امامہ باندھنا شروع کیا۔ علی اکبر دو زانو ہو کر زمین پر بیٹھ گئے۔ حسین ابن علی اکبر کے سر پر امامہ باندھتے ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کی آیت مجیدہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ علی اکبر کو زرہ پہناتے ہیں، علی اکبر کے سر پر خول رکھتے ہیں، شبیہ پیغمبر کے بازو سے پکڑ کر ذوالجناح کے اوپر بٹھا کر علی اکبر کو اذن جہاد دیتے ہیں، لیکن میدان کی طرف بھیجنے سے پہلے فرماتے ہیں، میرا بیٹا اکبر کربلا میں اپنی شہادت پیش کرنے سے پہلے اپنی ماں کی طرف جانا، اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لینا، اپنے بھائی سجاد سے ودا کر لینا۔ یہ وہ مظلوم شہید ہے جس نے 4 ہستیوں سے اذن جہاد طلب کی، ایک اپنے بابا حسین مظلوم سے، ایک اپنے بھیا سجاد مظلوم سے، ایک اپنی پھوپھی زینب اولیاء سے، اور ایک اپنی ماں ام لیلہ سے اجازت طلب کی۔ عزاداران سید الشہداء، علی اکبر خیمے سے اپنی ماں اور پھوپھی سے اجازت طلب کرنے کے بعد خیمے سے باہر آنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھوپھی آگے بڑھ کر علی اکبر کے بازو کو پکڑتی ہیں، علی اکبر میدان میں مت جانا، ودا کر کے دوبارہ باہر نکلتے ہیں۔ ایک مرتبہ ماں آگے بڑھتی ہیں، علی اکبر کے بازو سے پکڑ کر روکتی ہیں، علی اکبر کربلا میں مت جانا۔ ایک مرتبہ سکینہ آگے بڑھتی ہیں، علی اکبر کے بازو کو پکڑ کر روتی ہیں۔ عزاداران سید الشہداء، علی اکبر اذن جہاد لے کر اجازت طلب کر کے میدان اشقیاء کی طرف جاتے ہیں۔ حسین مظلوم فرماتے ہیں، میرے لال جب کربلا میں اشقیاء کی طرف جانے لگے تو بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنا، اپنی زیارت کرواتے جانا، شبیہ رسول ہے، رسول اللہ کی زیارت کرواتے جانا۔ علی اکبر گھوڑے کو اینٹ دے کر اشقیاء کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ علی اکبر جو ہی گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو تیزی سے آگے لے جانے لگتے ہیں، حسین مظلوم علی اکبر کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں۔ علی اکبر پیچھے مڑتے ہیں تاکہ بابا کو اپنی زیارت کروائے، لیکن کیا دیکھتے ہیں، اپنے مظلوم بوڑھا باپ دوڑتے ہوئے اپنے جوان بیٹے کے پیچھے آ رہے ہیں۔ علی اکبر گھوڑے کو روک کر پوچھتے ہیں، بابا جان کیا آپ کا دل نہیں کرتا اپنے جوان بیٹے کو جنگ کے لیے بھیجتے ہوئے؟ امام حسین جواب دیتے ہیں، علی اکبر تم نہیں سمجھتے، کاش تمہارا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا۔ ایک بوڑھے باپ کے لیے جوان بیٹے کے غم سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں۔ علی اکبر کو ودا کر کے امام حسین دوبارہ اشقیاء کی طرف بھیجتے ہیں۔ امام حسین جنگ کرتے ہیں، امام حضرت علی اکبر جنگ کرتے ہیں۔ ایک وقت